هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، کیا گمان کیا ہے تم نے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، وا کا مطلب ہے یہاں حالانکہ، لما ابھی تک نہیں، لما ابھی تک نہیں، یہ معنی کرنا اس کا۔ ایک ہے لما، دو لما ہیں قرآن میں، ایک لما کا مطلب ہے جب، فلما جاءہم، پھر جب آیا وہ ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ لما کیا ہے، اس کا مطلب ابھی تک نہیں، یہ لم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں۔ یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان کو جنہوں نے جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم، اور نہیں، یتخذوا، انہوں نے بنایا، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولا رسول ہی، اور نہ اس کے رسول کے، ولا، اور نہ المؤمنین، اہل ایمان کے، ولیجتاً، کوئی ولی دوست۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کو ایڈریس کر کے فرما رہا ہے، یعنی کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ تم اپنی لائف کو بغیر کسی امتحان کے گزار لو گے؟ مسلمان کی زندگی ابتلا کی ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ دین کے بارے میں کتنی سچی ہیں، اور اس کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی ہے، اور اللہ کی محبت میں آ کے وہ مشرکوں سے کس قدر بیزار ہوتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چیک کرنی ہے، تمہارے اعمال کے ذریعے سے اور تمہاری حرکتوں اور قسموں کے ذریعے سے۔ ہم نے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا، یہ ہمارا حلف ہے، ایک وعدہ ہے، قسم ہے، معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی، ام حسبتم ان تترکو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، بس زندگی مسلمان ہو گئے، نام لکھوا لیا اپنا، کارڈ بن گیا ہمارا، بس کافی ہے؟ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، کہ تم میں کون ہیں جن کی جد و جہد یا جن کا جہاد، جن کی کوششیں وہ سچائی پر، اخلاص پر مبنی ہیں۔ ابھی تو اللہ نے وہ جانا ہی نہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں جہاد کو لکھا ہے، اس جہاد کے ذریعے اللہ پتہ کر لے گا کہ تم عین اس موقع پر دین کا ساتھ دیتے ہو یا پیچھے ہٹتے ہو۔ بے شک کفر کا ساتھ نہ دو، مشرکوں کا ساتھ نہ دو، لیکن اللہ عین اس موقع پر اتنا ضرور جاننا چاہے گا کہ تم دین کا ساتھ دیتے ہو کہ نہیں، اس کے لیے تمہاری جد و جہد، کوشش، جہاد یہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جان لے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو، رسول کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو، اہل ایمان کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا یار، دوست، پکا یار، دوست نہیں بنا رکھا۔ اللہ تو یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو اپنا دوست بناتے ہو، رسول کو بناتے ہو، اہل ایمان کو بناتے ہو، یا دوسروں کو بناتے ہو۔ تو یہ تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اس لیے تمہارا ایمان قبول کرنا یہ ایک چیلنج ہے، اس چیلنج کو قبول کرو اور ظاہر کرو، بتاؤ،
زبانی بھی، عملی بھی اور دلی طور پر بھی، کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور کفر سے ہمیں نفرت ہے، تب جا کے پتہ چلے گا کہ تم مخلص لوگ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، پھر یہ بھی یاد رکھو تم جو کرو گے اللہ کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ تمہارے صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے، تمہارے اعمال کو دیکھ کے، تمہاری منہ سے قسمیں نکلی ہوئی قسموں کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے گا کہ تم مخلص ہو، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ خوب جان لے گا۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے لاحق مشرکوں کے لیے کہ ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کی، یعنی اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر جہاں سجدے کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو ایسی مسجدوں کا تعلق کن سے ہونا چاہیے اور کس سے نہیں ہونا چاہیے؟ کون اس کے متولی ہیں اور کون نہ ہو؟ کون ان کو آباد کرتا ہے اور کون ان کو برباد کرتا ہے؟ خاص طور پر مشرک تو یہ یاد رکھے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلی بات کہ وہ مشرک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے بھی صحیح تو جہاں وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے وہاں غیر اللہ کو بھی کرتا ہے۔ یہ جو شریک ٹھہراتا ہے، اس شرک کی وجہ سے وہ مسجد کو آباد نہیں کر رہا، بلکہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس مسجد کو چھوڑیے، ایک اور سجدہ گاہ بھی میں نے بنا رکھی ہے۔ جو نمازی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ ذرا اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں بھی آئیں۔ وہ ایک داعی ہوتا ہے شرک کا اور دوسروں کو اس کی طرف بلاتا ہے، اس کے اندر کفر ہوتا ہے، کفر۔ تو جو کفر کے طریقے پر چل رہا ہو، اس پر ڈٹا ہوا ہو، کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کا رکھوالا ہوں، میں اس کو آباد کروں گا؟ جیسے مسجد حرام کی طرف اشارہ ہے نا، کہ مسجد حرام میں انہوں نے بت بھی لگا رکھے ہیں، آتے ہیں اللہ کو بھی سجدے کرتے ہیں اور ایک ایک اپنے اپنے بت کے آگے بھی جھکتا ہے، اس سے مانگتا بھی ہے۔ تو یہ کون سا مسجد کو آباد کر رہے ہیں؟ لہذا مشرک کسی بھی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے، اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کی تولیت قبول کرنی چاہیے۔ اس کو ہٹا دیں، نکال دیں وہاں سے۔ اس لیے آگے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بارے میں اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ ہمارا منہج کفر کا ہے، ہم غیر اللہ کی پوجا کرنے کے بھی کیا ہیں؟ ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ اپنے منہج کے بارے میں شو کر رہے ہوں کہ یہ واقعی کفر کا منہج ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا تعلق اللہ کی مسجدوں کے ساتھ؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال باطل ہو گئے، برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں قیامت کے روز۔ انما، سنو، بے شک، یعمر، آباد کرتا ہے، مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کی، من، جو، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ اب بتایا کہ مسجد کے آباد کرنے والے حقیقی لوگ کون ہیں، صحیح لوگ کون ہیں؟ وہ بتایا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کی توحید خالص کو وہ قبول کر لیں، اللہ کو اکیلا معبود سمجھیں، اور پھر والیوم الآخر، اور آخری دن پر بھی وہ ایمان لائیں، قیامت کے دن پر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز کو، یعنی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ سب کام جو کرتا ہے
یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. پھر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہ ڈرے سوائے اللہ کے، یعنی ڈرتا ہو تو اللہ سے ڈرے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے آگے جھکے، اسی سے مانگے، اسی کا خوف اس کے دل میں ہو. فَعَسَىٰ، تو امید ہے کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہ لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یعنی اللہ کے حکم سے یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ ہے آج کل ہم دیکھیں اگر مساجد میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کمیٹیوں کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں، گروپ بن جاتے ہیں، اس پہ جھگڑے، اور پھر اس پہ مقدمے بازی، الزامات، چندہ اکٹھے کرنے کے جھگڑے، اور اس کو اپنے پاس رکھنے کے جھگڑے، اور پھر چندے کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے جھگڑے. یہ سب وہ چیزیں ہیں. یہ مسجد کو آباد کرنے کی بات نہیں ہے. پھر اس طرح مسجد کو آباد کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مسجد میں مسلمان آئے، معمولی سے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھے، جو آئے اس کو ویلکم کہے. کوئی بھولا بسرا بھی بندہ آ جائے تو اس کو بھی ویلکم کہے، یعنی اس کو یوں نہ کہے آج کے میں بھول کے آ گئے ہو جی، یا وہ آیا ہے اس کو دینی مسائل کا علم نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے آیا ہے، اس کو پڑھنے دے نماز، پہلے دن ہی پکڑ کے اس کو ٹھیک کرنا نہ شروع کر دیں کہ اس کی چولیں ڈھیلی ہیں، کچھ میں یہاں ذرا پیچ کس دوں. یہ نہیں کریں، آنے دیں اس کو. یہی طریقہ ہوتا ہے مسجد کو آباد کرنے کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے اس سے لڑائی شروع کر دی جائے، یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، یا اس کو وہ لغت سنائی جائے کہ وہ بس آئے اور کہے بس آج کے بعد میں نے مسجد میں نہیں آنا. یہ سب مسجد کو بے آباد کرنے کی حرکتیں ہیں. اس لیے آگے دیکھیے نا، یہی جو بات سمجھائی وہی ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ واحد ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، وہ آ گیا ہے، آنے دیں اس کو. پھر والیوم الآخر، قیامت کا دن. خوف کچھ اس کو لے آیا نا کہ یار دنیا میں بڑے کام کیے میں نے، آج مسجد چلا جاؤں اللہ سے معافی ہی مانگ لوں. تو ایسے آنے والے کو تو انسان عزت دے، اس کی ہر شے کا خیال کرے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے، تاکہ اسے پتہ چلے یار یہ پیار محبت مجھے باہر سے نہیں ملتا، یہ مسجد کے لوگوں سے ملتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، آج مسجد کے نمازیوں کی بھی حالت جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہے. پھر یہ حالت بھی بڑی عجیب سی ہے کہ مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو ملنا ہی پسند نہیں کرتے. ایک ہی مسجد میں 5-5 سال سے 10-10 سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، بیٹھتے نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے، تعارف ہی نہیں ان کو، کون ہے، اس کا نام کیا ہے. یہ مسجد کو آباد کرنا یہ ہوتا ہے. مسجد کی آبادی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس لیے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لائن میں ایک ہی امام کے پیچھے، تو یہ کس چیز کا نام ہے، کیا شو کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم متحد ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو صرف ایک نماز میں اٹھک بیٹھک ہم نے کر لی اور بعد میں اس پہ عمل نہ کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے بڑی عام چیزیں ہیں یہ کہ مسجد کو آباد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب آتے تھے مسجد میں، کوئی غریب لوگ بھی آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی تھی. کوئی اجنبی آتا، مسافر آتا، اس پہ بھی پڑتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھتے مسافر ہو؟ اور یہ سنت صحابہ میں آ گئی، ہر آنے والے مسافر ہو؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میرے گھر تم چلو کھانا کھا لو، یا بیٹھو میں کھانا لا رہا ہوں. آنے والے کی عزت، اس کا احترام، اور پھر مسافر ہے اس نے رہنا ہے تو اس کے لیے رہائش کا بندوبست. یہ سب چیزیں تھیں. آج یہ چیزیں نہیں ہیں ہم میں. محض ہلکے پھلکے بس فرض ہے جو ادا کر لیا اور ادا کر کے ہم چلے جاتے ہیں بس.
پھر مسجد کی آبادی میں یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا جائے. صرف مسجد کا حال نہیں، مسجد کا پورا پورشن، پورا علاقہ جو ہے اس کو صاف ستھرا کیا جائے. ایک خاتون جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں مسجد کو صاف کرتی تھی، نمازی خوش ہوتے تھے. جب وہ فوت ہوئی تو اس نمازیوں نے، نیک لوگوں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اس کو دفنا بھی دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو روز کے بعد پوچھا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے ان کو دفنا دیا. آپ نے فرمایا اتنی نیک خاتون، مجھے بتاتے میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیتا. پھر آپ خود اس کی قبر پہ گئے، نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کو آباد کرتی تھی، ہر آنے والے کے لیے سہولت مہیا کرتی تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بھی نہیں ہے. آج دیکھیں تو شاید ہمارے گھر کا ٹوائلٹ جو ہے وہ کہیں زیادہ صاف ہوگا. جو مسجد کا جو ٹوائلٹ ہے اس کو ہم جتنا گندا چھوڑیں، جتنا بھی گندا تصور ہم کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے. مسجدوں کے حال جو ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کوئی صفائی نہیں، کوئی ستھرائی نہیں. وہ اگر وہاں کچھ بچھا ہوا ہے اس پہ بھی نماز پڑھیں تو مٹی ہے، بدبو ہے، کیا کچھ حالات ہیں. مسجد کی آبادی میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خوشبو کا استعمال کرتے تھے اور خوشبو رکھی جاتی تھی. مسجد کے ممبر پر خوشبو لگائی جاتی تھی، رکھی ہوتی تھی. جو آنے والا ہے وہ بھی اس خوشبو کا استعمال کر لیتا تھا. صحابہ ہم سے زیادہ امیر نہیں تھے لیکن ایک ذوق تو تھا نا کہ ہم جب آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو خوشبو لگائیں، ملیں، کو باہر ماحول اچھا ہو. وہ چیز بھی نہیں. بڑے مسائل ہیں جو مسجد کی آبادی کے ہیں، مگر ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جائیے نماز پڑھ لیجئے اور مسجد والوں پر یا مسجد پر ایک بہت بڑا احسان کر کے آئیے کہ دیکھو تم بڑے خوش قسمت ہو، مسجد تم بڑی خوش قسمت ہو کہ ہم تمہارے اندر آئے اور نماز پڑھ کے جا رہے ہیں. یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. اندھیرا ہوتا تھا تو اندھیرے میں نمازیوں کے لیے سہولت فراہم کرنا کہ لالٹین ہو، کچھ چراغ ہو، وہ جلا دیا جائے. تو اس چراغ کے لیے تیل بھی باقاعدہ صحابہ مہیا کرتے تھے، چراغ بھی جلتا تھا اور صحابہ آرام سے آتے تھے، جاتے تھے. کیا سہولتیں تھیں، کیا خیال رکھا جاتا تھا. آج وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ سب عمارت المسجد ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے. لیکن جو منفی کام ہے وہ زیادہ ہونے لگ گئے ہیں اور جو تعمیری کام ہے وہ بہت کم ہو رہے ہیں. بالکل مسجد کو ہم نے ایسے بنا دیا ہے جیسے کوئی عام سا کوئی اسکول ہوتا ہے یا ادارہ ہوتا ہے جس میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں اور جس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں. لڑائی کرنی ہو تو بے شک کریں، مسجد میں ہی الزام لگائیں، مسجد میں ہی گالیاں دیں، مسجد میں ہی پولیس کو بلوائیں، مسجد میں ہی کتے آ جائیں وہ ہمیں نکالیں. یہ ہے، یہ سب کچھ مسجد کی ناقدری ہے. مشرکوں نے اتنا کام کیا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ مسجد کے متولی ہونے کا یا مسجد کے آباد کرنے کا دعویٰ کریں، اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ان کا کام ہی غلط ہے. تو جب مسلمان اب یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے مطابق کچھ تو کرے نا، مسجد کے حق میں کچھ تو کرے. کچھ نہیں ہو پا رہا. پھر آگے فرمایا اجعلتم، کیا بنا لیا تم نے، سقایا، پانی پلانا، الحاجی، حاجیوں کو، وعمارتا، اور آباد کرنا، المسجد الحرامی، مسجد حرام کو، کمن، مانند اس شخص کے جو آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر، وجاہد، اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ نے ایک سوال کیا ہے کہ تمہیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کی، یعنی بیت اللہ جو ہے، مسجد حرام جو ہے، اس کا غلاف ہو
اور اس کی کنجی ہو، یہ ہمارے پاس ہے، تو ہم مسجد حرام کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بس انہی چند کاموں کو جو بظاہر ہیں، ان کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کام اتنے بڑا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لائے، شرک کو چھوڑ دے، قیامت پر ایمان لائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کی زندگی کا ایک ایک عمل خدا خوفی پر مبنی ہو کہ میں نے کل اس کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یہ 2 کام کر کے تم ان جیسے بن جاؤ گے؟ اور وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں برابر ہوں۔ چھوٹا سا کام کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دین کا بہت بڑا کام کر لیا، اللہ کو خوش کر دیا۔ یہاں بات وہی ہے، جب تک انسان کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی، عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا کیا ہوا کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ مسجد حرام کی خدمت بظاہر جو وہ کرتے تھے کہ کنجیاں ان کے پاس ہیں، ستو وہ حاجیوں کو پلا رہے ہیں، پانی وہ پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی وہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جو تم کام کرتے ہو یہ اس مومن کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیاد دیکھ لیجئے، بنیاد جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اس وقت تک کتنے بھی نیک کام کیے جائیں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، ایسے لوگ اپنے اعمال اور حالات کے اور دوسرا یہ کہ آخرت کی جو منزلیں ہیں ہر اعتبار سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایمان ہے، تمہارا کفر ہے، یہ موحد ہیں، تم مشرک ہو، اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو خدا خوفی سے کرتے ہیں کہ کل اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ تم بتوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اور پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تم بزدل ہو، تم بزدل ہو، تم اپنے شرکیہ جو خیالات ہیں یا شرک کا جو عقیدہ ہے بس اس کو تم تھامے اور اسی کی خاطر تم جان دیتے ہو، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے اللہ کے ہاں تم دونوں برابر نہیں ہو، تمہارے حالات اور ہیں، ان کے حالات اور ہیں، تمہاری منزلیں اور ہیں، ان کی منازل اور ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو نہیں ہدایت دیتا، جو ظالم ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے۔ ظالم سے یہاں کون ہے؟ مشرک۔ الذین آمنوا، جو آمنوا ایمان لے آئے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو بتایا جو مومن ہیں، الذین آمنوا جو لوگ مومن ہیں، وہاجروا اور جو مہاجر ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یعنی جو مجاہد ہیں، مومن، مہاجر اور مجاہد جن کے اندر یہ صفات ہیں، تو یہ کہیں بلند درجے میں ہیں، ان کے درجات اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ اونچے، بہت ہی زیادہ بڑے، ان لوگوں کی نسبت جو صرف حاجیوں کو پانی پلا کے اور مسجد حرام کی صفائی کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اصل کام تو یہ ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم ان کا رب برحمت منہ رحمت کی اپنی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغات کی، لہم ان کے لیے فیہا ان باغات میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبریاں ہیں
کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی، اللہ ان سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے مقام کو عطا کرے گا جو جنت نام ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تھوڑا سا عمل زندگی کا، 60 70 سال 80 سال کا جو عمل ہے، اس کے بدلے میں جو اللہ اجر دے رہا ہے مومنوں کو، مہاجروں کو اور مجاہدوں کو، وہ بہت ہی بڑا دے رہا ہے۔ یہ انڈائریکٹ وے میں ان مشرکوں کو دعوت بھی ہے کہ تم چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے یہ مت سمجھو کہ بس یہی اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ تمہاری یہ حرکتیں، جو کفر اور شرک جو ہے، یہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو مومن ہیں، مہاجر ہیں اور جو مجاہد ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی بعض اوقات کسی دین کی کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑی چیز ہے، میں نے یہی کرنا ہے، بس اسی سے میرا دل مطمئن ہوتا ہے، اور باقی دین کے جتنے بھی اور کام ہیں ان کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، چاہے اس میں فرض ہوں، واجبات ہوں، وہ کہتا نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو اسی چیز کی۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہوتا ہے ایسے؟ کوئی مثال دیجیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بس انسان جو ہے نا، بس نماز کو اہمیت دے، اور باقی بہت سی چیزیں نماز کے بعد کی چیزیں، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ وفا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، پھر اسی طرح عزت کرنی ہے بڑوں کی، چھوٹوں پر مہربانی کرنی ہے، یہ سب چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ حالات ہیں ہمارے، ہم نماز پڑھتے نہیں، لیکن جو دوسرے سو کالڈ قسم کے کام ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نماز سے بھی زیادہ اہم ہیں، اور وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی کریں تو شاید یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ ساری رات میں جاگوں گا، 100 رکعتیں پڑھوں گا شب رات کو، اس لیے کہ اس رات اگلے سال کا فیصلہ ہونا ہے، تو میں اگلے سال کا فیصلہ آج ہی رات اپنی مرضی کے مطابق دعائیں کر کر کے کروا لوں، یہ موقع شاید بعد میں نہ آئے، اور قہوے پہ قہوہ پیتا جاؤں گا، رکعتوں پہ رکعتیں پڑھتا جاؤں گا، اور رات کے 3 بجے 4 بجے تک اٹھک بیٹھک کر کے میں نے جو 100 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد جو آئی ہے تھکاوٹ، اور تھکاوٹ سے جو آئی ہے نیند، وہ فجر کی نماز میری باجماعت ہوتی ہے نہ ہو، لیکن یہ رات جاگ کے گزارنا اور اللہ سے مانگنا یہ بڑا ضروری تھا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جو ایک خواہش ہے دل میں اٹھی ہوئی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ساری رات جاگنا پڑے، ہم نے وہ کام ضرور کرنا ہے، چاہے سارا سال ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نا انسان، جس کی دین میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ دین ان کو جائز بھی قرار نہیں دیتا، ہم ان کو لے لیتے ہیں، ان پر ٹک جاتے ہیں، اور بہت سے جو اور کام ہیں، فرائض ہیں، ان کی لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ادا کرنا ہی نہیں۔ کوئی اور؟
ہاں یہ دیکھیں ساری عمر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ مرنے والا بھی قرآن نہیں پڑھتا، لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں جی آئیں اس کو قرآن پڑھ کے بخش دیں، اس کو بخش دیں۔ اور پھر جانے والے بھی جب جاتے ہیں تو وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے، گھروں میں نہیں پڑھیں گے، وہاں جا کے نا وہ قرآن میں کا سپارہ لے کے تھوڑا سا پڑھ لیں گے، پتہ نہیں پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں، نام لکھوانا ہوتا ہے نا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں بس نیکی کا کام ہے، یہی بڑا کام ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور شوق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، جانتے ہیں نا سب۔ اس میں جب شوق نکلتا ہے تو اب میری پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں چھوڑو ان کو، نکلو۔ میں نکل گیا 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، اور پیچھے بیوی، جوان بیوی ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ نگرانی کرے گا ان کی۔ اور بیوی نے ذرا تھوڑا سا اصرار کیا تو اس کو یہ کہہ دیا بھائی پھر اور میں بیوی کرتا ہوں، تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ بس یہ طریقے کہاں درست ہیں؟ وہ ایک بیوی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، آپ شوہر ہیں، اس کا خیال کیجئے، اس کی عزت کی خیال کیجئے۔ وہ جوان لڑکی ہے، آپ ادھر چلے جائیں، بیوی باہر جائے، سودا لیتی پھرے، کھانا پکائے، بچے بیمار ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتی ہے، وہ کس کو بتائے؟ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لے کے اس کو اہمیت دے دیتے ہیں، مگر پورے دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو پورے دین کو دیکھنے کی جو بات ہے وہ اس آیت میں ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، یعنی 1-2 ریچولز کو لے کے کہو کہ بس یہی سب سے بڑی دینداری ہے، اور دوسری طرف تمہارا حال یہ ہو کہ نہ اللہ پر ایمان، نہ آخری دن پر ایمان، نہ نمازوں کا قائم کرنا، نہ ادائے زکوٰۃ کرنا، اور خدا کا خوف بھی نہ ہو، پھر کہو جی نو ہم دین کے بڑے رکھوالے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، سوچنا چاہیے، بہت بات ہے، بڑی بات ہے سوچنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر بیلنس نہیں ہے دین کے معاملے میں، ہم یا تو اوپر چلے جاتے ہیں یا بالکل نیچے گر جاتے ہیں۔ اور جس دین کو دین معتدل کہا گیا ہے وہ ہمارے اپنے رویے سے، ہمارے اپنے عمل سے اس میں اعتدال نظر نہیں آتا۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ، کوئی نوجوان جب دیندار بنتا ہے تو ایسا وہ بنتا ہے کہ سارے گھر والے اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دین، کہ اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتا ہے اور گھر والوں میں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نہ والد کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، نہ بڑے بھائی کی عزت ہے، نہ بڑی بہن کی عزت ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین تو اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ نفس کا ایک غرور ہے جو میرے اندر آ جاتا ہے، جی میں بڑی شے بن گیا ہوں، اب بس یہ غرور آیا، آپ اللہ کی نظر میں گر گئے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ادھر ادھر نہ ہو، وہ اعتدال کے ساتھ دین میں چلیں، بس کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ان میں تو اتنی سختیاں نظر نہیں آتی، بڑا پیار ہے، محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کچھ ہے، بڑوں کی عزت ہے، چھوٹوں سے پیار ہے، حتیٰ کہ ہمسایہ ہے، پرایا ہے، اپنا ہے، رشتہ دار ہے، کسی کو کسی قسم کا شکوہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر کی جو لائف ہے اس میں بھی سب خوش ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بحیثیت ایک باپ کے، تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کے کونے خدرے میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ والد نہیں آیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حقیقت ہے، یہ کیا طریقے ہیں؟ ادھر میں نمازیں پڑھتا ہوں، گھر والوں سے میں صحیح بات نہیں کرتا، لیکن گھر سے باہر ہر ایک سے بڑی پیار محبت کی باتیں کرتا ہوں، گھر والے مجھ سے خود خوش نہیں ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ تو اس دین کو لے کے نہیں چلنا ہم نے۔
جو صحیح دین ہے وہ یہی ہے کہ پورے دین کو لیجئے، پورا دین ہمیں بیلنس میں رکھتا ہے، معتدل آپ انسان بن جاتے ہیں، اور یہی تعلیم ان آیات میں دی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، پروٹیکٹر، ولی کی جمع ہے، ان اگر استحبوا وہ ترجیح دیں، الکفر کفر کو، علی الایمانی ایمان پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چند باتوں سے روکا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اپنے باپ دادا اوپر تک یا چچا یا اسی طرح جو باپ کا مقام رکھتے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، والد ہیں، دادا ہیں، یا بھائی، اخوان یا اپنے بھائی جو سگے بھائی ہیں، ان کو بالکل تم نے دوست نہیں بنانا اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ وہ کہیں ہمیں کفر اچھا لگتا ہے، ہم کفر پہ راضی ہیں، اور کفر کو ایمان پر مقدم رکھیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایمان کو چھوڑ کے اپنی قرابت، اپنی دوستی کو ترجیح دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان الگ چیز ہے، یہ دوستی الگ چیز ہے، رشتہ داری الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا کہ اس میں خطرہ یہی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جو کہ مشرک ہیں اور کفر کا وہ ساتھ دیتے ہیں، اور بندہ خود مومن ہے، تو یہ اب بڑے جو ہے نا یہ مجبور کریں گے، کوئی نہ کوئی ایسے کام کروا بیٹھیں گے بچوں سے یا مومن مسلمان سے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ڈاواڈول ہوگا، کوئی کفری حرکت اس سے ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اگر وہ لوگ ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر پر راضی ہیں، کفر پر خوش ہیں، تو پھر ان کو خوش رہنے دیں، لیکن اپنے کسی معاملے میں ان کو اپنا دوست نہ، دین کے معاملے میں ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، بس یہ دھیان کرنا ہے۔ یا اولیاء کا مطلب یہ دین کے معاملے میں اپنا دوست ان کو نہیں بنانا۔ دین کے معاملے میں دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ دینی اعتبار سے چاہیں کہ میں ان سے رہنمائی لوں، یہ میرے بزرگ ہیں، نہ، کیونکہ اس کا کفر دین پر غالب ہے۔ وہ کیا گائیڈ کرے گا؟ وہ تو خود گمراہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کا ساتھ کفر کے ساتھ ہے، تو اگر دین کے معاملے میں اس سے کوئی مدد لینی ہے یا اس سے کوئی دوستی کرنی ہے یا اس کو کچھ بات کرنی ہے، راز کی بات سمجھانی ہے یا کر دینی ہے، تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے کافر ساتھیوں کو جا کہے گا کہ مسلمان لیڈر یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے ذرا ہوش کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو دور کے لوگ ہیں، اپنے بھی قریبی جن میں باپ ہے یا بھائی ہے، وہ اگر کفر کا ساتھ دے رہا ہے اور تم مومن ہو، تو اپنے مومنوں کا کوئی راز ایسے لوگوں کو مت بتاؤ، اور ایمان مومنوں کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ایسے لوگوں کو مت بتاؤ۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا، منکم، تم میں سے، یعنی اس نصیحت کے بعد جو میں کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو دوست بناتا ہے جو کفر کو ترجیح دے رہا ہے ایمان پر، تو یاد رکھیے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ انہوں نے پھر اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، یعنی گناہ ایسا لکھوائیں گے کہ جس کی سزا اللہ ان کو پھر دے گا۔ اس لیے ہوشیار رہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں باپ دادا تمہارے، وابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، واخوانکم، اور بھائی تمہارے، وازواجکم، اور بیویاں تمہاری، وعشیرت، اور خاندان، قوم تمہارے،
کفار کے ساتھ دوستی سے اللہ نے پہلے منع کیا ہے. اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کی بجائے اپنے آباء و اجداد زیادہ پسندیدہ ہیں جو کافر ہیں، ایمان کی بجائے تمہیں اپنے بیٹے زیادہ پسندیدہ ہیں جو کافر ہیں، اور اسی طرح تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ وہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، اور اسی طرح مال جو تم نے کمایا اور اکٹھا کیا وہ تمہیں زیادہ عزیز ہے بنسبت ایمان کے، اور وہ تجارت جس کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں بازار میں مندی نہ پڑ جائے، بازار مندہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کہ میں کوئی شے لایا اس کو میں نے بیچنا تھا، اب ٹائم گزر گیا ہے، اب کہیں ٹائم گزر گیا تو یہ بیکار پڑی رہ جائے گی، میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا، تو اس کو جلدی جلدی نکالوں، ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے. یا یہ کہ میں لایا ہوں اتنے کی، اللہ کرے اتنے کی بک جائے کہ مجھے پروفٹ ملے، لیکن مارکیٹ میں اس کے ریٹ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بھی تو ایسی تجارت سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو، تو اس کا دل دماغ سب ہر وقت اسی کی طرف لگا رہتا ہے دھیان. تو یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے بنسبت ایمان کے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور گھر سکن کی جمع ہے، مسکن کی جمع ہے مساکن. مسکن اسم ظرف ہے، یعنی سکون حاصل کرنے کی جگہ. تو انسان گھر میں آتا ہے، چار دیواری بناتا ہے، چھت ہوتی ہے، اس کے دروازے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہاں لے آتا ہے، پروٹیکٹڈ محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہاں، اور پھر وہاں سوتا ہے. باہر کا شور شرابہ اس سے وہ بچاؤ ہوتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے اس کو، تو اس لیے اس کو مساکن کہا ہے. تو یہ سب اگر تمہیں ترضونہا تمہیں پسند ہیں، اور اس حد تک پسند ہیں کہ احب الیکم جو زیادہ محبوب ہیں تمہیں، من اللہ اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو فتربصوا پھر تم انتظار کرو. تو یہ آیت جو ہے نا، اس کو نئی اصطلاح میں یا پرانی اصطلاح میں الولا والبراء، الولا والبراء. ولا کا مطلب کیا ہے؟ دوستی اللہ سے، اور برا اس چیز سے اظہار برات جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو الولا والبراء والی یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے. یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 23 بھی اور 24 بھی. انسان دوستی کرے اللہ کی خاطر، اس کا ایمان ضائع نہ جائے، ایمان خطرے میں نہ ہو، اور اللہ ناراض بھی نہ ہو، تو وہ دوستی پسند ہے. اور برات اظہار بیزاری کرے جس سے اللہ نے اظہار بیزاری کیا ہے، میرا بھی اس سے اظہار بیزاری ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ عبداللہ ابن ابی المنافق جو ہے، اس نے جب راستے میں جو سفر تھا تبوک کا، اس سے واپسی پہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم جب واپس گئے مدینہ میں تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہاں کا جو انتہائی معزز انسان ہے وہ وہیں کے انتہائی ذلیل انسان کو نکال باہر کرے گا. اس نے اپنے آپ کو بڑا معزز کہا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. یہ بات اس کے بیٹے نے سن لی، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سنی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. تو اس نے جو دین کو سمجھا یا ان آیات کو سمجھا تو اس نے اس پر عمل کیا. کیسے عمل کیا؟ اس نے سمجھا کہ دوستی ہے تو اللہ رسول کے ساتھ، اس دوستی پر میں اپنے باپ کی محبت کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، اور نفرت ہے، اظہار بیزاری ہے تو کفر کے ساتھ
اور کفر کے سرغنوں کے ساتھ، اور اس نفرت میں نے اپنے باپ کا خیال نہیں کرنا۔ تو اس نے یہ مفہوم محبت کا اور بغض کا جو سنا تھا یا سمجھا تھا اس آیت سے، ان دونوں آیتوں سے، جب واپس آ رہے تھے تو یہ مدینہ کا جو دروازہ ہے، گیٹ، یا اس کا جو مدخل تھا، جو راستہ سڑک جاتی تھی، اس دروازے پہ تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، نکال لی اس نے تلوار، اور اپنے باپ کو صاف صاف اس نے کہا کہ ابا، آپ نے راستے میں جو جو فساد پھیلایا ہے، ام المومنین سید عائشہ پر بھی تہمت باندھی، پھر اسی طرح مسلمان جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں آپ فتنے کھڑے کرتے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مدینہ پہنچ کے جو مدینہ کا معزز انسان ہے وہ وہاں کے ذلیل ترین انسان کو باہر نکال دے گا۔ تو میں یہاں تلوار لے کے اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ بالکل داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہی عبداللہ اپنے والد کو کہتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، لا تنقلب، آپ ایک قدم بھی آگے نہیں آ سکتے، حتی تقر انک ذلیل، جب تک کہ آپ اقرار نہ کریں کہ میں ذلیل ہوں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزیز، اور اللہ کے رسول عزیز ہیں، میں ذلیل ہوں، جب تک آپ یہ اقرار نہیں کریں گے آپ ایک قدم آگے نہیں آ سکتے، اگر آئے تو یہ تلوار پھر آپ کو اڑا دے گی۔ تو جابر کہتے ہیں ففعل، تو عبداللہ ابن ابی نے یہ لفظ کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو دین چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے۔ بہرحال ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی مسلمان کے بارے میں یہ جج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، کافر ہے، کافروں کا ساتھ دیتا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ غلط انسان ہے، خدا نخواستہ کوئی بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہے، نا، اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلے نہیں کرنے۔ اگر کہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی بھی ہے، نظر آتی ہے بالفرض، تو وہاں ہمارا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک صحیح بات کر دینا، بس سمجھا دینا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، دین ان باتوں سے روکتا ہے، بس کافی ہے۔ باقی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے ایکشن لیں جیسا کہ عبداللہ نے اپنے والد کے خلاف ایکشن لیا تھا۔ وہ اللہ کے رسول موجود تھے، رسول اللہ موجود تھے، اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہوگی تم آپ ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکتے، اور جب تک یہ لفظ نہیں کہو گے اس وقت تک تم آگے نہیں آ سکتے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب انہی چیزوں کو لے کے ہم مشتعل ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں جی یہ فلاں نے یہ بات کی تو میں تو اس کو اڑا دوں گا، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، یہ غلط باتیں ہیں، بہت ہی غلط فہم ہے جو دین کا حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ری ایکشن یہ ذاتی ہوتا ہے، اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ پھر تو اب دیکھیے کہ قل، ذرا دوبارہ سنیے اس کو، قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر ہیں آبا و اجداد تمہارے، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے خاندان، یہ سب عزیز لوگ ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں، والدین، بیٹے اپنے ہیں، اور اس طرح بھائی، بیویاں، شوہر، پھر اسی طرح رشتہ دار، خاندان کے لوگ، سب عزیز ترین چیزیں ہیں، حقیقت ہے۔
آدمی ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. اور پھر مال، اقترفتموہا کا مطلب کہ یہ ہے اقترفتم، آگے ہا آیا نا، تو اس وجہ سے واو کو ایڈ کیا ہے تاکہ ایک جملہ بن جائے. اقترفتموہا، اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے اقترفتمہا، وہ نہیں بنے گا، تموہا بنایا. جیسے اس یریکہم اللہ، یریکموہم، ہے نا، پہلے موہم پڑھا نا، تو یہ بھی وہی ہے. اور وہ مال جو تم کماتے ہو یا جس کو تم نے کمایا، وہی بڑا عزیز مال ہوتا ہے. انسان کماتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، زمین لے لیے، پلاٹ لے لیے، مکان بنا لیا، کوئی چیزیں اور خرید لیں. یہ پیسہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ لگتا ہے، حرکت ہے، جان ہے، کوئی جوش ہوتا ہے، تو انسان اس کو بڑی محنت سے کماتا بھی ہے. پھر اس سے بھی محبت ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ، اور تجارت، بزنس، میں بزنس مین ہوں. 2 دن 4 دن 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 4 سال انسان لگا رہتا ہے تاکہ بزنس میں اچھی طرح کھپ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کیے جاتے ہیں. یہ سب تجربے ہوتے ہیں انسان کے. لیکن اس کے باوجود ایک خدشہ ضرور رہتا ہے کہ جو کمایا ہے کہیں خدا نہ خواستہ بالکل نیچے نہ آ جاؤں، نقصان نہ اٹھا بیٹھوں. اور کئی لوگ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. پھر اسی طرح ومساکن، اور گھر، ترضونہا، جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو. انسان خریدتا ہے یا بناتا ہے، ہاں، یہ میرا کمرہ ہوگا، یہ بچوں کا ہوگا، یہ بیٹی کا ہوگا، یہ والدین کا ہوگا. کیا اس میں یہ سہولت، مقصد ہے کچھ بھی دیکھ لیں آپ، ایک گھر جب بناتا ہے انسان تو کتنا اس کا شوق، کتنی محنت، سب وہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں، یہ سب چیزیں جو اوپر گنوائی ہیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں. وجہاد فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پیاری ہیں. تو فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ. تو اللہ کا فیصلہ پھر کیا ہوگا کہ ہم مال کی محبت میں یا اپنے اولاد اور والدین کی محبت میں آگے بڑھ جائیں اور دین کو ترجیح نہ دیں، تو پھر انتظار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے اور وہ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے اور ہم بعد میں ذلیل و خوار ہوں، اور جن چیزوں سے محبت کرتے تھے وہ سب کے سب ہم سے چھوٹ جائیں، ہمارے پاس کوئی شے نہ رہے. جب ملک ہی نہیں رہے گا تو باقی کیا رہے گا؟ اولادیں گرفتار ہو جاتی ہیں، والدین گرفتار ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو، بچیوں کو، گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. کوئی تھوڑا کام ہوتا ہے؟ تو فتربصوا، ٹھیک ہے، چمٹے رہو اس سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہی سمجھو. اور اللہ کا فیصلہ جب آئے گا تو پھر اسی قسم کا آئے گا کہ تمہیں بزدل بنا دے گا، دشمن تم پر مسلط کر دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی مٹھاس ہے، ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ جس کو اس مٹھاس کا مزہ آ جائے تو بس وہ سمجھے کہ واقعی مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. آپ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں ہیں جس شخص میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول بس پسند ہو، ان کے علاوہ کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. پہلی چیز. اور دوسری چیز، کیوں کہ یہ چیز انسان کر کے تو دیکھے، اللہ رسول سے محبت کرے تو اس کو واقعی ایسی مٹھاس نصیب ہوگی کہ کہے گا دوسروں سے محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور پھر دوسری چیز
کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی انسان سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ محبت صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، دنیا کی خاطر نہیں۔ اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور تیسری، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد اذ انقذہ اللہ منہ، کہ بندہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ میں پہلے کافر تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد میں پھر کفر کی طرف پلٹ جاؤں۔ اس کو انتہائی نفرت ہو اس بات کے سوچنے سے کہ میں مومن ہو کے بعد میں کافر بن جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دوزخ کی آگ سے نکال کے جنت میں پہنچایا ہے، میں پھر جنت سے نکل کے دوزخ میں اپنے آپ کو ڈالوں؟ کیا آگ میں کوئی انسان جیتے جی اپنے آپ کو ڈالتا ہے؟ اس کو جس طرح اس سے نفرت ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، بہنیں اس کو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں مومن بننے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاؤں۔ مومن ہوں تو میں لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ میں کافر ہوں۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں تو ایمان کی مٹھاس ایسے بندے میں ایسی مزہ اس کو دیتی ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں اللہ اور اس کے رسول پر، بس یہ عام چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ شادیاں آپ نے کرنی ہے نا انشاءاللہ، شادی کے موقع پہ کوئی بندہ کوئی یہ سوچ لے آپ میں نے ہلہ گلہ کرنا ہے، صرف اتنا سوچ لے، اب وہیں خود اپنا فیصلہ کرے کہ کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے یا ان چیزوں کے ساتھ محبت ہے، بس وہیں پتہ چل جائے گا میرا ایمان کس سے ہے۔ اللہ رسول نے شادی کا طریقہ یہ بتایا ہے یا یہ جو میں کر رہا ہوں؟ یہ میرے ہاں جو رسم و رواج ہیں، الٹے سیدھے کام ہیں، فضول خرچیاں ہیں، دولت کا ضیاع ہے، کھانا پینا بھی ضائع ہو رہا ہے، اور امیروں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو ہم جگہ نہیں دے رہے اپنے ہاں۔ یہ کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہی پسند ہے؟ یہ اس وقت قابل غور بات ہوگی ہم سب کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جب تک محبت نہیں ہوگی، اور سب سے زیادہ محبت ان سے ہونی چاہیے، تب جا کے انسان کیا کرتا ہے؟ واقعی مومن بنتا ہے۔ لیکن اگر والدین کی محبت میں آ کے، اولاد کی محبت میں آ کے انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، تو یہ اللہ رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ والدین کہتے ہیں نا جی، اور یہ بچے ہیں جی تھوڑا سا ہلہ گلہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی شادی بار بار ہوتی ہے؟ ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہے، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، تو اس پہ اگر میں تھوڑا سا کوئی خرچ کر رہا ہوں تو کیا ہوا؟ 10-15 لاکھ روپے اگر مجرے کے لیے دے رہا ہوں تو کیا ہے؟ بچے خوش ہو جاتے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بس یہ چیزیں دیکھ کے نا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کس کو ناراض کر رہا ہوں اور کس کو خوش کر رہا ہوں۔ آج ہماری ساری دولت ان فضول خرچیوں میں خرچ ہو رہی ہے اور گناہ کے کاموں میں لگ رہی ہے۔ کون سی محبت ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول سے؟ والد اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں بچے ناراض نہ ہوں، رشتہ دار ناراض نہ ہوں، اور بچے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں والد ناراض نہ ہو، لہذا وہی کام کرو جو یہ کہتے ہیں، اللہ رسول کو ایک طرف پھینکو، کوئی ضرورت نہیں ان کی، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. اللہ جانتا ہے کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی ذات کے. یہ ساتھ کہہ دیا اس لیے کہ میری جان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو ظاہر ہے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, میں اپنے آپ کو زیادہ محبوب سمجھوں گا, میں اپنے آپ کو تو بچاؤں, دوسروں کی مجھے کیا فکر ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول آپ سے میں محبت کرتا ہوں ہر شے سے زیادہ سوائے اپنی ذات کے. آپ نے فرمایا لا عمر نہیں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا حتی اکون احب الیک من نفسک, جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو. تم مجھ سے محبت صحیح نہیں کر پا رہے. میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول تمہیں ایمان سے آگاہ کر چکا. تم ایمان کی خاطر, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر اپنی جان کو قربان کرو گے یا اپنی جان سے زیادہ پیار کرو گے؟ صحیح معنوں میں تو میں تو اپنی جان, اپنا مال, اپنا سرمایہ سب کچھ اس دین کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ جب مشکل وقت آئے اور تم کو اللہ کے رسول مصیبت میں جاتے ہیں تو جائیں, میں اپنے آپ کو تو بچاؤں, مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے. یہ محبت صحیح نہیں ہے. محبت صحیح یہی ہے کہ میں تمہیں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہوں گا, تب جا کے تم سب سے زیادہ محبت کرنے والے مجھے ہوگے. سیدنا عمر نے سوچا تو فرمانے لگے فَإِنَّهُ الْآن, آپ کی یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول اب یقین مانیے, وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي, اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر, آپ نے فرمایا عمر ہاں اب صحیح محبت ہے, اب صحیح بات ہے. دیکھ رہے ہیں یہ تھے, اور واقعی صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا, کوئی پرواہ نہیں کی, جان مال سب کچھ دین کی خاطر قربان کیا. تب تو دین آگے بڑھا ہے. ہر ایک کو اگر اپنی ذات سے ہی پیار ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں چل بھی جد میدان میں چلنا ہے, سب کہیں او جی میری بیوی ہے, میری ذات ہے, میں نے بچانا ہے اپنے آپ کو, میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں مرنا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول آپ لڑ لیجیے, اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیے, آپ کا رب جائیے لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. انا ہاہنا قاعدون. یہ کون سی محبت تھی؟ یہ بنو اسرائیل کی محبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھی. جب انہوں نے اس قسم کی محبت کو جو وقتی تھی, مفاد پرستی کی خاطر تھی, جب یہ ظاہر کیا تو اللہ نے ان کو کیا سزا دی تھی کہ اب اسی جنگل میں, اسی صحرا میں 40 سال کے لیے اب گھومتے پھرتے رہو, تمہیں شہر میں داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ تمہاری محبت ہے؟ تو محبت ایسی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت ہے جو امام احمد نے مسند میں اور امام ابو داؤد نے سنن میں ایک جید سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا, سیدنا ابن عمر نے, کہ آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینتی, جب تم خرید و فروخت کرو عینہ کے ساتھ. عینہ کیا ہے؟ کہ یہ چیز ہے آپ مجھ سے لیتے ہیں مگر ادھار لیتے ہیں 100 روپے کی, تو میں نے آپ کو دے دی. اب دینے کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 80 روپے کی مجھے نقد دے دیں واپس. نقد مل رہا ہے اس کو, پہلے ادھار لیا اس نے, وہ 100 روپے اس پر ہے, میں نقد اس کو 80 دے رہا ہوں کہ 80 لے لو, یہ مجھے دے دو. وہ کہتا ہے لے لو. سمجھ آ رہی؟ اس میں کس کا فائدہ ہے, کس کا نقصان ہے؟
کتنا جلدی یہ بزنس ہوتا ہے، کتنا جلدی بزنس ہو رہا ہے، کتنا جلدی پروفٹ کمایا جا رہا ہے. آپ نے پہلے مجھ سے یہ ادھار لیا 100 روپے کا، اب 100 روپے آپ پہ ہے، یہ آپ کے پاس آ گئی، میں دوسرے دن یا اسی دن آ جاتا ہوں شام کو، یار وہ چیز مجھے دے دو، نقد لے لو، وہ ادھار اپنی جگہ ہے، نقد لے لو 80 روپے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 80 روپے تو ملتے ہیں نا، میرے پاس تو چیز ہی نہیں تھی، پیسے ہی نہیں تھے، 80 ملتے ہیں، ٹھیک ہے میں اس کے دے دیتا ہوں. اب 80 میں نے اس نے لے لیے، اب اس پہ 100 روپے ادھار ہیں، 80 اس نے وقتی طور پر لے لیے، لیکن 20 تو اس نے لوٹانے ہیں نا. یہ 20 کا فائدہ مجھے ہو گیا. یہ ایسی سودے بازیاں لوگ کرتے ہیں، یہ 20 کا فائدہ ہو گیا. یہ ہیں طریقے ہیں مارکیٹ میں بے شمار ایسے طریقے. تو یہ آپ نے فرمایا جب تم اس قسم کی بیع کے پیچھے پڑو گے جس کو بیع العینہ کہتے ہیں، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، یعنی تمہیں بس بزنس یہی اچھا لگے گا کہ پہلے ادھار دے دو، پھر اس کے بعد کیش تو میرے پاس ہے، جاؤ وہ پیسے اس کو کیش آفر کرو اور پیسے چیز لے لو، اور ادھار اس پر باقی رہے، وہ تمہیں بعد میں دیتا رہے گا اور پروفٹ تمہیں مل جائے گا. شاید تمہارے ہاتھ آ گئی 100 روپے کی دے کے 80 روپے کی نقد لے لی، 20 روپے اس پہ چڑھا دیے، شاید بھی واپس آ گئی، 100 روپے اس سے مل جائے گا، 20 روپے پروفٹ کھڑے کھڑے. تو یہ طریقے جو ہیں یہ لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں، کھڑے کھڑے. وہ جنتریوں میں پڑھے ہوں گے نا آپ نے، جنتریوں میں کہ آپ 5 روپے کی گھڑی لے لیں. ہم جب چھوٹے تھے تو 5 روپے کی گھڑی، وہ شرط یہ کہ آپ کوئی 10 گاہک، 10 یہ ٹکٹیں ہیں، یہ 10 لڑکوں کو بیچیں، 10 لڑکوں کو بیچیں اور وہ 5 روپے کی بیچیں تو 50 روپے کی گھڑی آپ کو 5 روپے میں مل جائے گی. تو میں نے تو 5 کی لے لی، لیکن جو محنت کی ہے ساری وہ کس کے لیے کی ہے؟ اس کمپنی کے لیے کی ہے. اور جس لڑکے نے بھی وہ ٹکٹ لی ہے وہ آگے پھر 5 اور بنائے گا، 10 اور بنائے گا، تو اس طرح اس کو بھی 5 کی مل جائے گی، لیکن وہ آگے. تو اس طرح کے لالچ اور اس طرح کے طریقے اپنا کے جو بیعت کی جاتی تھی یا خرید و فروخت کی جاتی تھی، تو یہ سارے طریقے ہیں مختلف، جس میں ادھار، پروفٹ، اور اس میں معلوم نہیں کیا کیا نیتیں، کیا کیا دھوکے، کیا کیا اینگل بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے پیسے بنانے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا جس میں پیسہ جمع کرنے کی حرص ہو، زیادہ سے زیادہ پروفٹ جمع کرنے کی حرص ہو، اور جس دوسرے کے ساتھ کوئی رحم نہ ہو، مہربانی نہ ہو، جو خریدار ہے اس پر کوئی میں نے رحم نہیں کرنا. تو جب بے رحم قسم کے ہم انسان بن جائیں، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور جو بقر کہتے ہیں گائے کو، یا بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور بقر اس کی جمع ہے، یعنی گایوں کی دموں کو تم پکڑ لو. مراد یہ ہے کہ تم بس یہی پسند کرو کہ میری زمین ہو، میں اس میں کاشتکاری کروں، ہل چلاؤں، اس زمین میں بھی اس زمین میں بھی، بیج پہ بیج پھینکوں، اور گایوں کو یعنی بیلوں کو اس استعمال کے لیے رکھ لوں، خوب ہل چلاؤں، بس اسی میں مصروف ہوں. مجھے نہ اسلام کی پرواہ ہو، نہ ایمان کی پرواہ ہو، نہ اہل اسلام کی پرواہ ہو، نہ دین کا کوئی شوق ہو. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتیوں پر خوش ہو جاؤ کہ بس یہی ٹھیک ہے، یہی کام ہی کرنا ہے میں نے، مجھ سے کچھ اور نہیں ہوتا. وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادِ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو. تو سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. لا ينزعہ، اللہ اس ذلت کو کبھی بھی دور نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے. تو دین کی طرف واپس پلٹنا ہی اصل چیز ہے، دین کی محبت. ورنہ دنیا کی ان چیزوں کی محبتیں آ جائیں تو بندہ جہاد کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کوششیں جو اصلاح کی ہوتی ہیں اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، محلے میں، شہر میں اصلاح کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی بندہ چھوڑ دے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ہم پر ذلت طاری کر دے گا. آج دیکھیے ہم ذلیل ہیں، حقیقت یہی ہے.
آج جو ذلت ہم مسلمانوں پر مسلط ہو چکی ہے، پوری امت جو ہے نا، پوری امت، ساری امت کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ کہیں بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر آپ کے دشمن بیٹھے ہیں، آپ کے باہر بھی بیٹھے ہیں، کہیں جائیں وہاں بھی بیٹھے ہیں۔ یہ صورتحال جب ہو تو سوچئے، یہ کم ذلت ہے؟ آپ کو کبھی باہر جانے کا موقع ملا ملک سے باہر؟ چلیں کبھی موقع ملے، پاسپورٹ بنا کے جب آپ کبھی بھی اتریں گے نا کہیں بھی، آپ کو کہیں گے ذرا ادھر آ جائیں، باقی سب جا رہے ہوں گے، آپ کو کہیں ذرا ادھر آ جائیں، خاص طور پر یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، ادھر آ جائیں ذرا۔ حتیٰ کہ افریقی بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا ادھر آ جائیں، 2-4 سوال کریں گے، پوچھیں گے، پھر کہیں گے ٹھیک ہے جائیے۔ لیکن ان کا اتنا کہہ دینا ذرا ادھر آ جائیں، حتیٰ کہ کتے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ذرا ان کو سونگو بھائی، ان کے اندر کوئی پیٹ میں کوئی ادھر ادھر کوئی شاید پھنسی ہوئی نہ ہو، کرتے ہیں۔ مال کا حرص ہو، یہی ہے نا بیع العینہ، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کماؤ، مال کی حرص، اور بس اسی پر ہی خوش، تو وہ کیا ذلت ہی طاری ہوگی اور کیا ہوگا؟ تو یہ جو صورتحال ہے، عزت نہیں رہی ہماری، کہیں عزت نہیں رہی۔ تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے کسی حکم کو لے آئے۔ اس کا فیصلہ پھر یہی ہوگا کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا فاسق لوگوں کو۔ جو فاسق ہیں وہ اپنے مقام پہ فسق کرتے جائیں گے، لیکن یہ باتیں ان کے لیے کہی جا رہی ہیں جن کے اندر کوئی خیر ہے، وہ ہدایت پا لیں گے ایسی باتوں سے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی دنیا میں رہنے کا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کے ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جو مسلمان کا اس دنیا میں ہونا چاہیے۔ اگر اس ڈھنگ کو چھوڑ کے کوئی اور ڈھنگ اپنائے گا تو اس میں فتربصوا والی بات ہے، پھر انتظار کرو، اور پھر اللہ کا فیصلہ اسی انتظار میں ہی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے۔ بظاہر یہ لگے گا کہ ہم بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑے اچھے ہیں، حقیقت ہے بظاہر یہ لگے گا، لیکن ماحول ایسا بن جائے گا کہ جس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، ذلت ہی ذلت ہوگی، حقیقت ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لقد البتہ تحقیق، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن، موطن کی جمع ہے مواطن، بہت سی جگہوں میں، کثیرتن بہت سی، ویوم حنین، اور بالخصوص حنین کے دن، اذ جب، اعجبت بھلی لگی، کم تمہیں، کثرت کم تمہاری، جب بھلی لگی تمہیں تمہاری کثرت، فلم تغنی پس نہ اس نے فائدہ دیا، عنکم تمہیں، شیئا کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما باوجود اس کے جو، رحبت وہ کشادہ تھی، ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر ایک بڑے احسان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ میں نے بہت سی لڑائیوں میں تمہاری مدد کی ہے، بہت سے مارکوں میں تم فاتح بنے ہو، اور خاص طور پر حنین کی جو جنگ ہے، اس کو اگر تم یاد کرو تو انتہائی شدید صورتحال سے تم دوچار تھے، اور تم یہ بھی دیکھ رہے، اور دشمن تمہارا یہ دیکھ رہا تھا
کہ تم میدان چھوڑ کر فرار ہو رہے ہو، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے تھے۔ یہ اس آیت کا ایک خلاصہ ہے۔ تو آیت کا اگر پس منظر ہم جانیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یوم حنین کے دن، فتح مکہ جب آپ نے کیا ہے نا، تو فتح مکہ کے تقریباً کچھ روز بعد، یعنی 18 یا 19 دن بعد، یہ شوال کا مہینہ ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اطلاع ملی کہ حنین کے جو لوگ ہیں، یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، یہاں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے جو رہتے تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرے بنو ثقیف۔ دونوں بڑے ماہر تیر انداز تھے، تیر پھینکنے کا فن ان کو آتا تھا، نشانہ باز بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علم میں یہ بات آئی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ مکہ پہ حملہ کریں۔ اور ابھی تازہ بتازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، تو اب جو ہی آپ کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، اور آپ حنین کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں مسلمانوں کو ایک بڑی عجیب بات یہ لگی کہ ہم تعداد میں 12,000 ہیں، اور ہمارا مد مقابل جو ہے وہ بہت کم تعداد رکھتا ہے، یعنی وہ 4,000 ہے، تو ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، ان کے مقدر میں شکست ہی ہے۔ اس قسم کے خیالات جب ان کو آئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کا منظر مسلمانوں کو دکھایا۔ یہ مسلمان اس علاقے میں گھسے تو بنو حوازن کے لوگ جو تھے وہ جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف۔ جو ہی مسلمان بیچ میں آئے تو انہوں نے چاروں طرف سے 10,000 کے لشکر پر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور اتنی تیزی سے تیر چلائے کہ مسلمان گھبرا گئے۔ اب ہر ایک کو اپنی پڑ گئی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، جس طرف جس کا منہ آیا بھاگا، اور اگر کوئی میدان جنگ میں ڈٹا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 صحابہ باقی رہ گئے تھے، وہ جم کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دفاع بھی کر رہے تھے۔ آپ اپنے خچر پہ سوار تھے، اور سواری کے باوجود آپ بڑی بہادری سے یہ فرما رہے تھے، رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کی تیروں کی بوچھاڑ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے، اور ان کی آواز ذرا اونچی بھی تھی، تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ مسلمانوں کو۔ تو انہوں نے آوازیں دی مسلمانوں کو، اور آوازیں بھی ایسی تھیں، فرمانے لگے او بیت الرضوان کے ساتھیوں، یعنی تم نے قسم اٹھائی تھی نا، وہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا کہ ہم جان تک قربان کر دیں گے، اللہ کے رسول یہ بیعت ہے آپ کے ہاتھ پہ، اور اس بیعت پہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے تھے۔ تو فرمانے لگے اے بیت الرضوان کے ساتھیوں، اور اے سورہ بقرہ کے ساتھیوں۔ سورہ بقرہ میں جا بجا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحتیں کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو انہوں نے کہا آؤ۔ تو بھاگنے والوں نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو سبھی لپک کے سبھی اکٹھے ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارد گرد جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے مل کے ان کفار پہ حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سب کفار بھاگ نہیں سکے، بلکہ اکثریت ان کی قیدی بن گئی۔
مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. تو یہ اس کا پس منظر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں پہ، یعنی بہت سی جنگوں میں، بہت سے مقامات پر اللہ کی فتح و نصرت تمہارے شامل حال رہی. ویوم حنین، اور بالخصوص حنین کے دن، کہ یہاں بڑا مارکا ہوا تھا. اور اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا کہ ہم تو بہت بڑی تعداد میں ہیں. فلم تغنی عنکم شیئا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. تمہاری جو فتح تھی وہ نہ ہو سکی. بہرحال تمہاری کثرت نے تمہیں تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، یعنی تم وقتی طور پر شکست کھا بیٹھے اور تم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. یہ کیا ہو گیا؟ اور زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ چاروں طرف سے دشمن نے تم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی تھی، تمہیں نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، باوجود اس کے کہ زمین بڑی وسیع تھی. بما رحبت کا یہ مطلب ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. تو ایک تو کیفیت یہ تھی. ثم، پھر انزل اللہ، اتارا اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت کو، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور اس نے اتارے، جنودن، لشکر، ایسے لشکر کہ لم تروہا، نہیں دیکھا تم نے انہیں. وعذب الذین، اور اس نے عذاب دیا ان کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا. جنود کس کی جمع ہے؟ جندن کی. جندم ما ہنالک مہزوم، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کو اتارا. یہ سکینت کیا چیز ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے کہ انسان بڑا پریشان حال ہو، تباہ کن اس کے سامنے منظر ہوں، دل دہلا دینے والی چیزیں ہوں، زلزلے ہو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں یہ کیفیت جو سکون کی ہے پیدا کر دیتا ہے. وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے، لوگوں کی حالت یہ ہے، لیکن مومن کے دل کو یہ سکینت بڑا سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے. یعنی ایسے جنگ کے موقع پر آپ دیکھیں نا، کتنا ٹھہراؤ آ گیا مسلمانوں میں کہ سبھی آ گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مل کے لڑے، اور پھر کفار کی بڑی تعداد کو انہوں نے گرفتار بھی کیا، مال غنیمت میں ملا. پھر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے. یہ فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور خاص جنگ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا تھا کہ جاؤ ان کی مدد کرو. تو یہ بھی آئے، اور یہ جب آئے تو مسلمانوں کو انہوں نے نہ ثابت قدم رکھا، بلکہ مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی خوشخبری بھی سنا رہے تھے. اور دوسری طرف وعذب الذین کفروا، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے عذاب دیا، یعنی ان کو شکست ہوئی، وہ قتل ہوئے، وہ قیدی بنے، ان کے مال اور اولاد، سب عورتیں، ان سب پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. یہ بنو حوازن ایسے عجیب لوگ تھے، جب نکلے ہیں نا لڑنے کے لیے تو انہوں نے پتہ کیا طے کیا؟ طے یہ کیا کہ ہم اپنے ساتھ اپنے سارے سرمائے کو بھی لے چلتے ہیں، سب بھیڑ بکریوں اونٹوں جانوروں کو بھی لے چلتے ہیں، اپنی بیویوں بچیوں کو بھی لے چلتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی لے چلتے ہیں، کیونکہ یہ جب سامنے ہوں گے نا تو ان کے بچاؤ کے لیے ہم ڈٹ کے لڑیں گے، ورنہ بزدل بن جائیں گے. وہ آئے، ڈٹ کے کیا لڑنا تھا، خود بھی گرفتار ہوئے، مارے بھی گئے، اور یہ سارا مال غنیمت جو تھا
بچے، عورتیں اور پھر ان کا سارا سرمایہ وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ہے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ہے سزا کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں تو یہ سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو سخت ترین سزا ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ ثم پھر یتوب اللہ، مہربان ہوگا اللہ، من بعد ذالک، بعد اس کے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہے گا، واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حوازن کے کفار تھے جن سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جنگ ہوئی اور یہ گرفتار ہوئے، اکثر نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم توبہ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتیں اور بچے وہ واپس کر دیے کہ یہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ مال بھی تھا، جانور بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں واپس کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اب دو چیزوں میں ایک واپس کروں گا، یا تو عورتیں اور بچے ہمارے پاس رہیں، اپنا سامان لے جاؤ، یا سامان چھوڑ دو اور عورتیں اور بچے لے جاؤ۔ ان کا جی ٹھیک ہے، عورتیں اور بچے دے دیں ہمیں۔ تو اسی جنگ میں بنو حوازن قبیلے کا جو سردار تھا اس کی بیٹی بھی قید ہو کے آئی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی رضائی بہن بھی گرفتار ہوئی تھی، شیما اس کا نام تھا، شیما۔ تو شیما کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی عزت دی، چادر بچھائی، اس کو بٹھایا، اور بنو حوازن کی جو سردار کی بیٹی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اس سے نکاح کیا، اور یہ جو اس کا والد تھا یہ سردار تھا بنو حوازن کا، بہت خوش ہوا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ نے میری بچی کو تو کم از کم وہ مقام تو دیا جو سردار کی بیٹی کا ہونا چاہیے تھا۔ تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی اور اطاعت کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ پھر اس وجہ سے ان کے سارے پچھلے جرائم وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں گاروں نے کتنے بھی جرائم کیے ہوں اللہ ان کے لیے رحیم بھی ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان کا رحم بھی کھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، فلا یقربوا، پس وہ نہ قریب آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عام سال، ہم اپنے، ہذا اس کے، بعد اپنے اس سال کے۔ اب یہ وہ حکم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ کے ساتھ جس کسی نے بھی شرک کیا ہے، یا اللہ کے ساتھ جس کسی نے غیروں کی عبادت کی ہے، مومن یہ یاد رکھے کہ ایسے لوگ مشرک ہوتے ہیں اور یہ لوگ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ تو یہ ناپاکی ان کی کس میں ہوتی ہے؟ ان کے عقائد میں ہوتی ہے، ان کے عمل میں ہوتی ہے۔ عقیدہ ناپاک، اعمال بھی ناپاک، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ نجس ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون اور ناپاک ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتا ہے
اور یہ معبود ایسے ہیں جو اس کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں، بس یہ جنگ کر رہے ہیں، ان پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں مشرکوں پر، کون سا ایسا خدا ہے جو ان کی مدد کرتا ہو؟ تو اس لیے خیالات جو ہیں نا ان کے وہ بھی گندے، اور ان خیالات کی مناسبت سے ان کے عمل جو ہیں وہ بھی گندے، تو اس وجہ سے یہ نجس ہیں۔ تو یہ نجاست جو ہے نا اعتقادی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اندر بھی اور باہر بھی نجاست نجس ہیں، یعنی اندر باہر سے یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے جسم کو پاک نہیں کرتی، صحیح معنوں میں، کیونکہ ان کو طہارت کا کیا پتا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک نجاست ہے جو ان پر لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فلا یقرب المسجد الحرام، تو نہ قریب آئیں وہ مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد۔ یہ شروع میں پڑھا تھا نا براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اعلان برات کا ایک حصہ ہے یہ بھی، کہ جو باتیں انہیں کہی جا رہی ہیں نا کہ اب اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہے، مسلمان بھی، اب اسی اعلان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں اب نہیں آ سکتے۔ یہ جو حکم تھا جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 9 ہجری کا سال تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کے وفد کو یا گروپ کو لے کے حج کرنے تشریف لائے ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ بعد میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں دے کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ حج کے روز وہاں جا کے برات کا اعلان کرو، اور یہ سنا دو کہ اس سال جو مشرک آیا ہے، آئندہ سال کوئی مشرک اب حج کرنے نہیں آ سکتا، اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ آئندہ سال کوئی شخص بھی بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ٹھیک ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایک مشرک جو ہے اس کا بدن بھی نجس ہوتا ہے؟ ہم تو ظاہری معنی تو یہ لے رہے ہیں نا کہ عقیدے کے اعتبار سے اس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، شرک کی نجاست ہے، خیالات کی نجاست ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق عمل ہیں اس کے، تو عمل بھی نجس، خیالات بھی نجس۔ لیکن کیا اس کا وجود اگر پاک ہو، یا ویسے اس کا جو وجود ہے وہ بھی نجس ہے، تو کیا ایسا شخص مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، یا مسلمانوں کے کسی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ علماء کا کہنا یہ کہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کا حکم ہے۔ باقی دیگر مساجد میں اگر وہ آنا چاہے یا اس کو لایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں سمامہ بن اسال جو نجد کا سردار تھا، مشرک تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، مسجد لایا گیا، آپ نے مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو بندھوا دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر واقعی ان کا مسجد میں داخل ہونا ناپاک ہوتا تو سید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کبھی بھی اس مشرک سردار کو مسجد کے اندر کے ستون کے ساتھ نہ بندھواتے۔ تو علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ صرف مسجد حرام میں مشرک نہیں جا سکتے، اور دیگر مساجد میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، دیکھ لیں اندر سے، یا ان کو بلوایا جاتا ہے تو آ جائیں، بیٹھیں، سنیں مسلمانوں کی باتیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو یہ تو ہو گیا، تو اعلان عام ہوا۔ اب مشرک جتنے بھی تھے ارد گرد کے، وہ اگر نہیں آتے تو ایک خوف تھا مسلمانوں کو کہ یہ سارا کاروبار تو ان کی آمد پہ ہی چل رہا تھا، مکہ آبادی تبھی تھا، اب ان کو ہم نے آنے سے روک دیا تو اس سے تو فائنانشلی ہم بڑے نیچے چلے جائیں گے، کاروبار ٹھپ جائیں گے ہمارے۔
تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو مفلسی کا، عیلہ عیالداری سمجھتے ہیں نا، عیالداری کیا کہتے ہیں؟ یعنی بوجھ، یعنی ایک بندہ ہے جس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عیالدار بندہ ہے، یعنی اس پر کافی بوجھ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ان سب کے لیے کماتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عیال عولہ اور یہ عیلہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں۔ تو یہاں عیلہ کا مطلب مفلسی، تنگ دستی، کہ کاروبار نہیں چلے گا۔ ان سب پر اگر ہم پابندی لگا دیں، جو پوری عرب ورلڈ سے عرب حضرات آتے ہیں ان کو پابندی لگا دیں، ہیں سب مشرک، کوئی مسلمان تو نہیں، لیکن اگر ہم ان پر پابندی لگا دیں تو ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے؟ پھر ان سے ناتا تعلق ٹوٹ جائے گا، ہم ان سے کچھ خرید نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، تو بزنس ہمارا ویسے ہی بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا۔ کوئی رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھولتا ہے، اگر ایک بند ہو جائے تو کئی اور کھل سکتے ہیں، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے، ان اللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ کرے گا ایسا، اسے پتہ ہے کہ کون کون سے راستوں سے میں نے ان مکی لوگوں کو جو مسلمان ہیں اب ان کو میں نے رزق دینا ہے، اور جو یہ فیصلے اس وقت امپلیمنٹ کرا رہا ہے یہ اس لیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ مسلمانوں کے لیے پورا بھی کیا، اور الحمدللہ مسلمانوں پر بڑا رزق کھل گیا، خوب ان کو اللہ نے عطا کیا، بڑے بڑے لوگ مالدار بن گئے، اور مالداروں میں بھی ان کا شمار ہو گیا اور بادشاہوں میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔